یہ بات تقریباً ہر کسی کو معلوم تھی کہ انسپیکٹر شہزاد کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کی پولیس کے چیف نے اپنے قریبی دوستوں سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انسپیکٹر شہزاد کو شہریت کے بعض اصولوں پر قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی پولیس والے کو موت کی سزا دی گئی ہو، اور پھر جرم بھی کیسا۔ اس پولیس افسر نے گشت کے دوران ایک نشے باز کو اتنا پیٹا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں ہلاک ہو گیا تھا۔ ایسے جرائم کی سزا عموماً یہی ہوتی ہے کہ پولیس افسر کو معطل کر دیا جاتا ہے یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن انسپیکٹر شہزاد کو سزائے موت دی جا رہی تھی۔ پولیس چیف نے پریس کو بیان دیتے ہوئے کہا، یہ ایک افسوسناک حادثہ ہے۔ انسپیکٹر شہزاد کا سابقہ ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے، لیکن رپورٹر احمق نہیں تھے جو چیف کی اس بات سے بہل جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ شہزاد کو کسی خاص وجہ کے تحت قانون کے مقتل تک ہر حال میں پہنچانا مقصود تھا، چاہے اس سے یہ جرم سرزد نہ بھی ہوا ہوتا۔ کچھ رپورٹر اس ظالمانہ اقدام پر مشتعل بھی تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہا تھا، یہ پولیس افسر پاگل ہو چکا ہے، او خدایا، کیا اسے گلیوں میں گھومنے کے لیے آزاد چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے تو اس بات کی وضاحت کی جائے کہ انسپیکٹر شہزاد جیسے درندے کو فورس میں ملازم رکھنے سے پہلے اس کی ذہنی حالت پر غور کیوں نہیں کیا گیا؟ اسے ملازم ہی کیوں رکھا گیا؟ کیا ایک ایسے شخص کے بارے میں ماہرین نے آنکھیں بند کر رکھی تھی جس نے بالآخر ایک جیتے جاگتے انسان کو مار مار کر بے حال کر دیا اور پھر اسے سسک سسک کر مرنے کے لیے سنسان گلی میں چھوڑ دیا؟ اگر اس مار پیٹ کے دوران نشے باز نے مزاحمت نہ کی ہوتی تو شاید یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وہ تو اتفاقی تھا کہ دیگا مشتی میں انسپیکٹر شہزاد کا کارڈ مقتول کے ہاتھ میں آ گیا۔ صبح یہی کارڈ مقتول کی مٹھی میں بچا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ رات کی گشت کے دوران انسپیکٹر شہزاد نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ادھر ماہرین کا بیان تھا کہ پولیس فورس کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں دشمن کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ انسپیکٹر شہزاد ایک احمق پولیس آفیسر ہے۔ وکیل صفائی کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس نے اپنے موکل کو کیوں کھو دیا ہے، وہ منحوس کارڈ۔ اس نے کہا، اگر کسی مجرم کا کوئی ایسا نشان موقع واردات پر باقی رہ جائے تو کوئی وکیل اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی شہادت کو چیلنج کرنا ہی ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وکیل صفائی حیران تھا کہ آخر انسپیکٹر شہزاد نے جیوری کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس نے حقیقتاً اس نشے باز کو کیوں زد و کوب کیا تھا۔ اگر وہ ایسا کہہ دیتا تو جج اس کے لیے سزائے موت کبھی تجویز نہ کرتا، لیکن شہزاد نے تو اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں کہا تھا اور اس کی یہ خاموشی ہی اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو رہی تھی۔ ادھر جج عجیب مخمصے میں تھا۔ اسے اعلیٰ حکام کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ شہزاد کو سزائے موت دے دی جائے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ جج اس حقیقت سے بے خبر تھا اور وہ حکام سے اس بات کی وضاحت بھی طلب نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا بھر میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا کوئی نظریہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی سزا کیوں تجویز کی جا رہی ہے اور اسے جلد از جلد بجلی کی جان لیوا کرسی پر کیوں بٹھایا جانے والا ہے، اور یہ عمل رات کی ٹھیک 11:30 بجے پایہ تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ اگر اس کا کوئی مخصوص نظریہ ہوتا بھی تو اس طے شدہ وقت کے بعد اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہ جاتی۔ انسپیکٹر شہزاد جیل خانے کی ایک کوٹری میں بیٹھا ایک سگریٹ سے دوسری سگریٹ سلگاتے ہوئے مسلسل دھواں اگل رہا تھا۔ اس کے ہلکے برے بالوں کو کنپٹیوں تک استرے سے صاف کر دیا گیا تھا، جہاں جیل کے محافظوں کو الیکٹروڈز لگا کر اسے موت کے منہ میں پہنچا دینا تھا۔ اس کے جسم پر جو قیدیوں کی مخصوص وردی تھی، اس کی پتلون گھٹنوں سے پھٹ چکی تھی۔ اس کے موزے البتہ سفید اور بے داغ تھے، لیکن اب ان پر سگریٹ کی راکھ سے کچھ دبے نظر آنے لگے تھے۔ اس نے ایک روز قبل سے ایشٹرے کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ کے ٹوٹے کو برے فرش پر پھینک دیتا اور پھر اس وقت تک اسے گھورتا رہتا جب تک کہ سگریٹ کا دھواں دم نہ توڑ دیتا، سگریٹ ختم نہ ہو جاتی اور اس کا کوئی دبا نہ پڑتا۔ بس وہ خاموشی سے سلگتی رہتی اور پھر اس طرح راکھ بن جاتی کہ قطعاً احساس نہ ہوتا، کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، موت کی ہچکی بھی سنائی نہیں دیتی تھی، خوف کی چیخ کا تو خیال ہی عبث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بالآخر محافظ کوٹڑی کا سلاخ دار دروازہ کھولیں گے اور ان راکھ بنی سگریٹوں کو سمیٹ لے جائیں گے۔ اس ذرا سی دیر کے لیے صفائی کرنے والے اور محافظوں کے درمیان وہ خاموش کھڑا رہے گا اور اسے کوٹڑی میں بند کر کے سلاخ دار دروازہ ایک بار پھر مکفل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کوٹڑی میں کوئی ایسا نشان نہیں رہ جائے گا جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ وہاں کبھی کسی سگریٹ کا وجود بھی تھا۔ جس طرح صفائی کرنے والا سگریٹوں کی موجودگی کا ہر نشان مٹا دیتا ہے، اسی طرح بالآخر کوٹڑی میں بند آدمیوں کا بھی نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ شہزاد سوچ رہا تھا کہ اس کوٹڑی میں سزائے موت کے نہ جانے کتنے مجرموں کو رکھا گیا ہوگا۔ وہ سب کے سب موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں،
لیکن ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اس کوٹڑی سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی کوئی نشانی یہاں نہیں چھوڑی۔ وہ اس کال کوٹڑی میں کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑ سکتا تھا جو کہ ہمیشہ باقی رہتا اور اس کے بعد آنے والوں کو بتاتا کہ اس کوٹڑی میں شہزاد نام کا کوئی شخص بھی رہ چکا ہے۔ کوٹڑی میں اسٹیل کی ایک چارپائی تھی جس پر کوئی رنگ نہیں تھا، ورنہ وہ اس پر اپنا نام کھرچ دیتا۔ اگر وہ کوٹڑی کے فرش پر کوئی نشان بنانے کی کوشش کرتا تو اسے بعد میں صاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کے پاس تسمے بھی نہیں تھے کہ وہ انہیں کسی خاص جگہ باندھ کر کوئی نشان بنانے کی کوشش کرتا، حتیٰ کہ وہ اس اکلوتے بلب کو بھی نہیں توڑ سکتا تھا جو اس کی دستر سے دور دانت کے جنگلے میں لگا ہوا روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ صرف ایشٹرے کو توڑ سکتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خیالوں کی گہرائی سے نکل آیا۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو میں اس ایشٹرے کو یقیناً توڑ ڈالوں گا، اس نے زیر لب کہا۔ اسے خیال آیا کہ وہ سنک پر کچھ نہ کچھ لکھ سکتا ہے، لیکن کیا لکھے؟ کوئی مشورہ، کوئی نصیحت، لیکن کس کے لیے اور کیوں؟ اس نے سوچا کہ کیا وہ لکھ دے کہ ہر شخص کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ ایک فرشناس آفیسر کی ایک سنسان گلی میں ایک نشے باز سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ پولیس آفیسر نے اس شخص کو مار مار کر موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کا شناختی کارڈ مقتول کے ہاتھ میں رہ گیا۔ قانون نے اس آفیسر کو کوئی تمغہ نہیں دیا بلکہ اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ بعد میں مختلف لوگوں نے مختلف افواہیں اڑانا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے خلاف باقاعدہ سازش ہوئی ہے اور میں نے اپنی حماقت سے قانون کے دشمنوں کو کامیاب ہونے میں مدد دی ہے۔ وہ حیران تھا کہ خود اس نے اس کوٹڑی تک نہ جانے کتنے مجرموں کو پہنچایا تھا، بدماشوں، قاتلوں، جھوٹوں اور نشے بازوں سے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن معاشرے نے اسے ایک بدکار اور نشے باز کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دی۔ دوسروں کی گردنوں کی حفاظت کے لیے اس نے ہمیشہ اپنی گردن آگے کی تھی اور اب وہی گردن کٹنے جا رہی تھی۔ آخر معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ بدماشوں اور غنڈوں کی بجائے محافظوں کو کیوں بدگمانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس نے گردن کو منفی انداز میں حرکت دی۔ نہیں، اتنا کچھ سنک پر نہیں لکھا جا سکتا، پھر ادھوری بات لکھنے سے کیا فائدہ؟ اب مجھے چاہیے کہ ایک نئی سگریٹ اس ختم ہوتی ہوئی سگریٹ سے سلگا لوں اور گہرے گہرے کش لگاتا رہوں۔ اس نے نئی سگریٹ سلگا لی اور ٹوٹا فرش پر پھینک دیا اور سلگتی ہوئی اس سگریٹ کے دھوئیں کو گورنے لگا۔ سگریٹ سے دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن بل کھاتا ہوا دھواں چند فٹ کی بلندی پر ہی ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا۔ جب تک یہ سگریٹ سلگتی اور دھواں ختم ہو جاتا تو وہ ایک اور ٹوٹا پھینک دیتا اور اس کے سلگنے کا تماشا دیکھنے لگتا۔ انسپکٹر شہزاد نے اپنے ہونٹوں میں دبی ہوئی سگریٹ کو ہاتھ کی انگلیوں میں تھام لیا۔ اس نے جلتے ہوئے گوشے کو اپنی آنکھوں کی سطح تک اٹھایا، کچھ دیر اس کے سرخ گوشے اور اس میں سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سگریٹ کا وہ ٹوٹا بھی فرش پر پھینک دیا۔ اونی کمل پر سگریٹ کے 2 پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پیکٹ میں سے نئی سگریٹ نکالی اور ان 2 محافظوں کی طرف متوجہ ہوا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ 2 روز قبل وہ اس کوٹھڑی میں آیا تھا، تب سے ایک بار بھی شہزاد نے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں محافظ اس سے بہت مختلف ہیں۔ انہوں نے رات کے آخری پہر میں کبھی کسی سنسان گلی میں گشت نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے ذہن میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ انہیں ترقی دے کر کانسٹیبل سے پولیس آفیسر بنا دیا جائے گا۔ ان محافظوں کا کسی نشے باز سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کے خلاف کبھی کوئی سازش کی ہوگی جس کے انجام پر اسے موت کی اس کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا ہو۔ شہزاد جانتا تھا کہ دونوں محافظ چھٹی کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے ہوں گے اور پھر انہیں قانون سے کوئی دلچسپی نہ رہ جاتی ہوگی۔ انہیں صرف پنشن کا انتظار ہے اور یہ اپنی زندگی اسی طرح کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ شہزاد نے اپنی انگلیوں میں پھنسی ہوئی سگریٹ کی طرف دیکھا۔ اسے یک یک سگریٹ سے نفرت محسوس ہونے لگی، کیونکہ بہت سارے سگریٹ پی لینے کے بعد اس کے منہ کا ذائقہ ایسا ہو گیا تھا جیسے اس نے کئی کڑوی گولیاں بیک وقت چبا ڈالی ہوں۔ اس نے فلٹر کو توڑ ڈالا اور سگریٹ دوبارہ ہونٹوں میں دبا لی۔ اس بار پہلے ہی کش میں اسے ایک نئے ذائقے کا احساس ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے کش لینے لگا۔ وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا چارپائی پر لیٹ گیا۔ سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں منتشر ہوتے ہوئے وہ چھت کے پلاسٹر کو گورنے لگا۔ چھت بھی فرش کی طرح بری تھی۔ شہزاد کے نقش و نگار میں تیکھا پن تھا۔ اس کی آنکھیں بری تھیں اور ان کے کناروں پر جھریاں پڑ جاتی تھی، لیکن یہ جھریاں ہنسنے یا مسکرانے سے پیدا نہیں ہوتی تھی۔ شہزاد کو کسی نے ہنستے یا مسکراتے شاید ہی کبھی دیکھا ہوگا۔ اس کا جسم ٹھوس تھا اور سینہ کشادہ۔ اس کے کولے عام مردوں کی بنسبت کشادہ تھے، لیکن ان کا سائز کندھوں سے زیادہ چوڑا نہیں تھا۔ اس کے بازو طاقتور تھے اور ان کی ابری ہوئی مچھلیاں دور ہی سے نظر آتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی اسے ایک ٹھوس چٹان کہا جاتا تھا۔ دفعتاً شہزاد کے نقش و نگار میں سختی پیدا ہو گئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی توجہ فرش پر بکھری ہوئی راکھ یا سنک کی طرف نہیں تھی، بلکہ وہ پہلی بار سلاخوں کو توجہ سے گور رہا تھا۔ اس نے سگریٹ پھینک دی اور پہلی بار اس ٹکڑے کو جوتے کے تلے سے کچل ڈالا۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ ایک بار پھر راکھ کی طرف متوجہ ہوا اور تھوڑا سا جھک گیا۔ اسی لمحے محافظوں میں سے ایک سے مخاطب ہوا۔
یہ ایک طویل القامت شخص تھا جس کی وردی جسم پر کھال کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ شہزاد کو ہلکا سا یاد تھا کہ اس کا نام شاید گلزار ہے۔ یہاں سے غلاظت صاف کر دی جائے گی، گلزار کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں انہیں صاف کیے دیتا ہوں، شہزاد نے سگریٹ کے ٹوٹوں کو چنتے ہوئے کہا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ اسے خود بھی حیرت تھی کہ آخر وہ کتنے عرصے بعد بولا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی سے بات کیے ہوئے غالباً 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ کیا تم کچھ کھانا چاہتے ہو؟ محافظ کی آواز اسے دور سے آتی سنائی دی۔ شہزاد نے چونک کر محافظ کی طرف دیکھا جو اس وقت راہداری کے دوسرے کنارے کی طرف متوجہ تھا۔ اگرچہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ہم کچھ نہ کچھ فراہم کر سکتے ہیں۔ شہزاد نے سر کو منفی جنبش دی۔ میں اس وقت صفائی میں مصروف ہوں۔ اب کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ تقریباً نصف گھنٹہ۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے بڑے بڑے طاقتور ہاتھوں سے راکھ اور سگریٹ کے ٹوٹوں کو جمع کرتا رہا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ بیٹھے بٹھائے اس نے یہ کیا مصروفیت نکالی ہے۔ کیا ہم تمہارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ گلزار نے پوچھا۔ شہزاد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں شکریہ۔ وہ اس محافظ کے بارے میں غور کرنے لگا جسے وہ کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ کیا تم سگریٹ پینا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں یہاں تمباکو نوشی نہیں کر سکتا۔ اوہ، کیا میں تمہیں 1 پیکٹ دے دوں؟ میرے پاس 2 پیکٹ ہیں۔ نہیں، میں تم سے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ بہرحال تمہاری اس پیشکش کا شکریہ۔ تمہارا کام یقیناً بہت سخت ہے۔ شہزاد نے جھوٹ بولا۔ محافظ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ بس ایک کام ہے، اس میں گشت کرنے کے لیے مارے مارے پھرنا نہیں پڑتا، بس خاموش کھڑے رہ کر ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے تم اسے ایک صبر آزما کام کہہ سکتے ہو۔ ہاں، شہزاد کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ کی خفیف سی لکیر ابھری۔ کام ہی ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ محافظ خاموش رہا۔ ایک بار پھر خاموشی نے اپنا تسلط قائم کر دیا۔ شہزاد نے کچھ سوچنا چاہا لیکن اس کا ذہن بالکل خالی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سناٹے میں محافظ کی آواز ایک بار پھر گونجی، کچھ دیر میں مولوی یہاں پہنچ جائے گا۔ شہزاد کے ہونٹوں پر دوسری بار مسکراہٹ ابھری اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی عبادت گاہ میں قدم بھی نہیں رکھا، ممکن ہے اس سے کچھ سکون ملتا ہو۔ بہرحال میں مولوی سے یقیناً ملاقات کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اٹھا اور سلاخ دار دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سلاخوں کو جکڑ لیا۔ دونوں محافظ جلدی سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر تم پسند کرو تو میں مولوی کو اس وقت طلب کر سکتا ہوں، محافظ نے کہا۔ یقیناً، شہزاد نے کہا، لیکن 1 منٹ ٹھہرو، ذرا انتظار کر لو۔ محافظ نے نگاہ جھکاتے ہوئے زیر لب کہا، اب زیادہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس چند منٹ کی مہلت تو یقیناً ہے۔ بہرحال مولوی ہمارے بلائے بغیر ہی یہاں آ جائے گا۔ کیا یہ بھی ضابطے کی ایک کارروائی ہے؟ معلوم نہیں، محافظ نے جواب دیا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ تیار ہے یا نہیں۔ نہیں، ایسا نہ کرو، میں ابھی واپس آ جاؤں گا، بس راہداری کے آخری حصے تک جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، شہزاد نے کہا۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو جی میں آئے کرو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی۔ محافظ لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا راہداری کے آخری حصے کی طرف چل دیا اور اس کے باری بوٹوں کی آواز گونجنے لگی جسے شہزاد اپنی کھوپڑی میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس جیل خانے کی یہ روایت رہی ہے کہ یہاں پر قیدی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ جیلر فیض نے پھانسی کی اس رات کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے عام راتوں جیسی ہی ایک رات تھی۔ وہ اس وقت شام کے اخبار میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مطالعے میں ناکامی کے احساس سے اخبار کو کھانے کی ٹرے پر پھینک دیا۔ اسے بجلی کی کرسی پر ایک شخص کو موت کے حوالے کرنا تھا، یہ اس کا فرض تھا اور وہ اسے بجا لانے کے لیے بے چین تھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر ابھی تک فون کی گھنٹی کیوں نہیں بجی۔ فیض نے نگاہ اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شیشوں سے نظر آنے والے ساحل پر کشتیاں ڈول رہی تھی اور ان کی روشنیاں عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہ جھکا کر اپنی دستی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صرف 25 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، ہر سال ان کی اوسط میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن انسپیکٹر شہزاد کی طرف بھٹک گیا جو اس وقت جیل میں انتظار کی گھڑیاں گزار رہا تھا۔ اسے بہت دیر سے بو محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ یہ بو گوشت کے ان پارچوں سے اٹھ رہی ہے جنہیں آج حلق سے نیچے اتارنے کو جی نہیں چاہا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ یہ بو تو فضا میں رچی ہوئی ہے، گوشت جلنے کی بو۔ اس نے سوچا کہ 17 سالوں میں کتنے آدمیوں کے گوشت کی بو وہ اپنے نتھروں سے سونگھ چکا ہے۔ 7 آدمی، اس نے زیر لب کہا۔ آج 8ویں کی باری ہے۔ فیض کو ان میں سے ایک شخص اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس نے فون کی طرف دیکھا۔ آخر فون کی گھنٹی کیوں نہیں بجتی؟ آخر گورنر سزائے موت کو عمر قید میں کیوں نہیں بدل دیتا؟ شہزاد کوئی ٹھگ یا پیشہ ور قاتل تو نہیں ہے، وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔
کیا پولیس کا آفیسر ہو کر ایک نشے باز کو ہلاک کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے؟ جیلر نے اخبار کے اندرونی صفحے پر نگاہ ڈالی اور جرائم کی خبریں پڑھنے لگا۔ ایک شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ اس خبر کو تفصیل سے پڑھنے لگا۔ شہر میں ایک عیسائی گنڈے نے چاقو زنی کی واردات کی تھی۔ اسی صفحے میں آنیس لاکھ سے حملے کی ایک خبر بھی موجود تھی۔ ایک اور قتل کی واردات بھی ہوئی تھی، لیکن کسی مجرم کو موت کی سزا نہیں دی جا رہی تھی، جبکہ ایک ایسے ہی جرم کی پاداش میں انسپیکٹر شہزاد کو آج شب موت کی کرسی پر بٹھایا جانے والا تھا۔ فیض نے افسوس سے سر ہلایا۔ آخر مسند انصاف پر یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ اس نے سوچا۔ ایک مخصوص فرقے یا گروہ کی پاسداری میں اپنے ایک پولیس آفیسر کو موت کے گھاٹ اتار دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیا افسران اعلیٰ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ چھوٹی قربانی سے عموماً کسی بہت بڑی قربانی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے؟ اس نے 3 سال پہلے ایک شخص کو بجلی کی کرسی پر موت سے ہمکنار کیا تھا۔ ان 3 سالوں میں جب کسی مجرم کو سزائے موت نہ ہوئی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ حالات بڑی حد تک تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن شہزاد کا معاملہ اس کی توقعات پر پانی پھیر گیا۔ قتل کی صبح اسے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد مقدمے کی تیاری، سماعت اور فیصلے میں صرف چند روز صرف ہوئے، جبکہ اتنے دنوں میں عموماً پولیس کسی کیس کی ابتدائی تیاری ہی مکمل نہیں کر پاتی۔ فیصلے کے بعد اپیل کا مرحلہ بھی گزر گیا اور اب بیچارہ شہزاد اپنی کال کوٹڑی میں بیٹھا زندگی کی آخری سانسوں کو شمار کر رہا تھا۔ فیض کو قانون سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ یہ اندھا قانون اسے قطعاً پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ زندگی گزارنے کے لیے اسے جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ صرف اسی ملازمت سے حاصل ہو سکتی تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی متبادل راستہ ہوتا تو وہ اس نوکری کو لات مار کر شہزاد کو پھانسی دینے سے صاف انکار کر دیتا۔ دفتن اس کے زردی مائل ٹیلی فون کا ایک بٹن روشن ہو گیا۔ فیض کے چہرے پر اطمینان نظر آنے لگا۔ اس نے جپٹ کر ریسیور اٹھایا اور بولا، جیلر فیض بول رہا ہوں۔ مسٹر فیض؟ دوسری طرف سے گورنر کی مانوس آواز سنائی دی۔ میں ہمتن گوش ہوں جناب، مجھے افسوس ہے فیض، گورنر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ معافی یا سزا میں التوا کی ہر درخواست رد ہو چکی ہے۔ جیلر کے حلق سے ایک طویل آہ نکل گئی اور اس کے خالی ہاتھ نے اخبار کو توڑ موڑ کر جکڑ لیا۔ میں نے تمہارا تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ کال کی ہے۔ میں حاضر ہوں جناب، اس نے اخبار کو ردی کی ٹوکری کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں ایک مولوی صاحب اور اس کا ایک ساتھی تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ان دونوں کو اس شخص سے ملوا دو جسے آج شب سزائے موت دی جا رہی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، شہزاد۔ انہیں شہزاد سے ملوا دو۔ مولانا کے ساتھی کو کنٹرول روم سے شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے کی بھی اجازت دے دینا، لیکن کنٹرول روم سے اس منظر کو زیادہ بہتر انداز میں نہیں دیکھا جا سکتا جناب۔ کچھ بھی ہو، اسے وہاں موجود رہنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ بات جیل کے قوانین اور ضابطوں کے خلاف تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرو۔ گورنر کا لہجہ سخت اور ناخوشگوار ہو گیا۔ جیلر کی نگاہ دفتر میں لگی ہوئی اپنی بیوی اور بچوں کی تصویر پر جم گئی۔ اس کا چہرہ گہرے دکھ اور کرب کو ظاہر کر رہا تھا۔ ایک بات اور، مشاہدہ کرنے والے کا تعلق کسی پرائیویٹ اسپتال سے ہے۔ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ انسپیکٹر شہزاد کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ تحقیقی ادارہ مجرمانہ ذہن پر تحقیقی کام کر رہا ہے اور وہ لوگ اس لاش پر کوئی خاص تجربہ کریں گے۔ لاش کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایمبولینس بھی بھیجی جا رہی ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ گیٹ پر موجود محافظوں کو اس کی اطلاع دے دو۔ ان کے پاس میرا ایک مخصوص اجازت نامہ ہوگا۔ جیلر کے چہرے سے اداسی ٹپکنے لگی۔ ٹھیک ہے جناب، میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق عمل میں آئے۔ بہت خوب، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر گورنر نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہنم میں جاؤ! جیلر پوری قوت سے چیخا اور ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کا ماتحت چونک پڑا۔ یہ شخص اپنی عادت سے مجبور دبے قدموں دفتر میں آیا تھا اور جیلر کو اس کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک مولانا اور ان کا ساتھی آئے ہیں، کیا میں انہیں اندر لے آؤں؟ ماتحت نے کہا۔ نہیں، جیلر نے سختی سے کہا۔ مولانا کو قیدی کے پاس لے جاؤ۔ کیا یہ ایک عجیب و غریب؟ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی کرو۔ جیلر غرایا۔ یہاں سب کچھ عجیب و غریب ہے۔ تم سے جو کام کہا گیا ہے اس کی تعمیل بلا تاخیر ہو جانی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایئر کنڈیشنر کی طرف متوجہ ہو گیا، جس سے عجیب انداز میں سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں منتشر ہو رہے تھے۔ انسپیکٹر شہزاد پشت کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور انگلیاں پیٹ پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر موت کا عمل کیسا ہوتا ہے۔ کیا گہری نیند جیسا؟ اسے نیند بہت پسند تھی۔ بیشتر لوگوں کو نیند سے بہت رغبت ہوتی ہے، ایسے میں موت سے کیوں خوفزدہ ہوا جائے؟ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو جیل کی کوٹڑی ہی دکھائی دے گی۔ حالانکہ آنکھیں بند کر کے وہ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی میں خود کو کچھ دیر کے لیے قید و بند سے آزاد محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ تاریکی بہت پرامن اور پرسکون ہوتی ہے۔
دفعتاً اس کی حساس سماعت سے کسی کے نرم تلے والے جوتوں کی ہلکی ہلکی آہٹ ٹکرانے لگی۔ کوئی راہداری میں چلتا ہوا اس کوٹڑی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ آواز ہر لمحے بلند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔